ذرا سوچیے، ایک ایسی سرزمین کے بارے میں جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہنا صرف کوئی کہاوت نہیں تھی بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی۔ یہ ایک ایسی تہذیب کی بات ہے جسے اللہ نے اتنی نعمتیں دی تھیں کہ لفظ بھوک ان کی لغت میں تھا ہی نہیں۔ یہ قرآن میں بیان کی گئی قوم سبا کی کہانی ہے، ایک ایسی جنت کی داستان جو کسی جنگ یا قحط کی وجہ سے برباد نہیں ہوئی بلکہ ایک ایسی چیز سے تباہ ہوئی جو ان سب سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ قوم سبا کے لیے بھوک بس ایک کہانی تھی جو شاید دور دراز سے آنے والے مسافر سنایا کرتے تھے۔ ان کے شہروں کی سڑکیں سونے کی بنی تھی، اور یہ کوئی دکھاوا نہیں تھا بلکہ اس لیے کہ سونا وہاں مٹی کی طرح عام تھا، اور پانی جو صحرا میں زندگی کی ضمانت ہوتا ہے وہ تو وہاں ہر طرف بہتا تھا، جیسے ہر لمحہ اس خدائی عنایت کی یاد دلا رہا ہو جس کے وہ مزے لے رہے تھے۔ تو آئیے ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ جزیرہ نما عرب کا ایک کونا جو آج کا یمن ہے، یہاں خشک اور بنجر زمینوں کے بیچوں بیچ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ زمین پر اتری ہوئی ایک جنت، سلطنت سبا۔ یہ کوئی معمولی سلطنت نہیں تھی، یہاں کی زمین اتنی زرخیز تھی کہ ہر طرف فصلیں لہلہاتی تھیں، موسم ہمیشہ خوشگوار رہتا تھا اور بارشیں وہ تو جیسے رحمت بن کر بالکل وقت پر برستی تھیں۔ دولت کی فراوانی کا تو یہ عالم تھا کہ یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی، امن اور سکون ہر طرف تھا۔ لیکن ان سب نعمتوں اور خوشحالی کے پیچھے جو اصل طاقت تھی، جو ان کی جنت کا انجن تھا، وہ انجینئرنگ کا ایک عظیم شاہکار تھا، معارب کا عظیم ڈیم۔ قرآن خود ان کی اس مثالی زندگی کی ایک بڑی خوبصورت تصویر کشی کرتا ہے۔ یقیناً سبا کے لیے ان کی بستی میں ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں دو باغ۔ کہا گیا اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، تمہارے پاس ایک پاکیزہ شہر ہے اور ایک بخشنے والا رب۔ یہ صرف ایک منظر نہیں تھا، یہ ایک طرح سے اللہ کی طرف سے ایک وعدہ تھا۔ ہر عظیم تہذیب کا ایک سنہری دور ہوتا ہے نا؟ سبا کے لیے یہ دور ایک ایسی ملکہ کی حکمرانی میں آیا جس کی ذہانت اور حکمت اتنی ہی مشہور تھی جتنی اس کی طاقت۔ جی ہاں، یہ ملکہ بلقیس کا زمانہ تھا۔ تو اسی سنہری دور میں ان کا سامنا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ ایک خط پہنچا۔ یہ کوئی جنگ کا پیغام نہیں تھا بلکہ ایک دعوت نامہ تھا، ایک سچے خدا کے آگے جھک جانے کا۔ ملکہ بلقیس بہت عقل مند تھی، انہوں نے فوراً اپنے مشیروں کو بلایا، پھر انہوں نے حضرت سلیمان کو آزمانے کے لیے بے تحاشا دولت کے تحفے بھیجے، سونا، جواہرات، ایسی چیزیں جو کسی بھی بادشاہ کی آنکھیں خیرہ کر دیتیں۔ لیکن حضرت سلیمان کا جواب کمال کا تھا، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ بس اسی لمحے بلقیس سمجھ گئیں کہ ان کا واسطہ کسی عام بادشاہ سے نہیں بلکہ اللہ کے ایک نبی سے پڑا ہے۔ پھر وہ خود حضرت سلیمان کے پاس گئیں اور ایمان لے آئیں۔ یہ سبا کی روحانی اور دنیاوی عظمت کا عروج تھا۔ ان کی قوم نے بھی ان کی پیروی کی اور سلطنت اللہ کے فضل و کرم کی ایک بے مثال دور میں داخل ہو گئی۔ لیکن وقت گزرتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دل بھی بدل جاتے ہیں۔ نسلیں گزرتی گئیں اور ایک بہت چھوٹی سی لیکن تباہ کن تبدیلی نے جنم لینا شروع کر دیا۔ اللہ کی نعمتوں کا احساس دھندلانے لگا اور اس کی جگہ ایک خطرناک غرور نے لے لی۔ یہ تبدیلی ان کی سوچ میں صاف نظر آنے لگی تھی۔ یہ ہمارے رب کا فضل ہے کہ عاجزی بھری دعا کی جگہ اب یہ مغرور دعویٰ کیا جانے لگا کہ یہ سب ہماری اپنی ذہانت کا نتیجہ ہے۔ وہ لوگ مارب ڈیم کو اللہ کا تحفہ نہیں بلکہ اپنی انجینئرنگ کی مہارت کا ثبوت اور اپنی طاقت کا سرچشمہ سمجھنے لگے تھے۔ پھر جب ان کو خبردار کرنے کے لیے انبیاء بھیجے گئے، یہ یاد دلانے کے لیے کہ یہ ساری نعمتیں کہاں سے آ رہی ہیں، تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ ان کا مذاق اڑایا گیا۔ وہ اپنے تکبر میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ اپنے عظیم ڈیم کی طرف اشارہ کر کے طنز کرتے، دیکھو ہمارے مارب ڈیم کو پہاڑ کی طرح مضبوط ہے، کیا تمہارا رب اسے گرا سکتا ہے؟ اور بس ان الفاظ کے ساتھ ہی ان کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ اب کہانی کا رخ اس سیلاب کی طرف مڑتا ہے جو صرف پانی کا نہیں بلکہ حساب کتاب کا سیلاب تھا۔ قرآن ایک ایسی حقیقت بتاتا ہے جو جتنی خوفناک ہے اتنی ہی سبق آموز بھی۔ اس عظیم تہذیب کی تباہی اپنی تمام تر دولت اور طاقت کے باوجود کسی حملہ آور فوج کے ہاتھوں نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی ایک سب سے چھوٹی اور معمولی مخلوق کے ذریعے شروع ہوئی۔ روایات کے مطابق وہ چھوٹے چھوٹے چوہے تھے جنہوں نے ان کے عظیم ڈیم کی بنیادوں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ لوگ یہ سب دیکھتے تھے لیکن حقیقت میں نہیں دیکھ رہے تھے۔
اپنے غرور میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے اس خطرے کو نظر انداز کر دیا۔ آخر یہ معمولی سی مخلوق ان کی طاقت کی اتنی بڑی نشانی کو کیا نقصان پہنچا سکتی تھی؟ اور پھر حساب کی وہ رات آ گئی۔ شہر پر گہرا سکوت طاری تھا اور مارب ڈیم اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ پہلے ایک ہلکی سی آواز آئی، پھر ایک گڑگڑاہٹ اور پھر ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ۔ ان کی طاقت کی علامت ریزہ ریزہ ہو گئی، اور وہی پانی جو ان کی زندگی کا ذریعہ تھا اب ان کی تباہی کا ہتھیار بن چکا تھا۔ دہشت بھری چیخوں نے رات کی خاموشی کو چیر دیا۔ ڈیم ٹوٹ رہا ہے، بھاگو! لیکن بھاگنے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ پانی کی ایک بے رحم دیوار پورے شہر پر ٹوٹ پڑی اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو نگل گئی۔ تو اس تباہ کن انجام کے بعد اس عظیم الشان تہذیب کا کیا بنا؟ اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ ان کے اس المناک زوال میں ہمارے لیے کیا سبق چھپا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ جہاں کبھی سرسبز باغات لہلہاتے تھے، وہاں اب صرف خاردار جھاڑیاں اور کڑوے پھل اگتے تھے۔ زندگی بخش پانی ختم ہو چکا تھا اور اپنے پیچھے ایک بنجر ویرانہ چھوڑ گیا تھا۔ وہ خوشحال شہر اب صرف ایک دفن شدہ کھنڈر تھا، ایک کھوئی ہوئی جنت کا خاموش گواہ۔ لیکن اتنی تباہ کن سزا کیوں ملی؟ اس کا جواب قرآن خود دیتا ہے۔ یہ ان کی ناشکری کی قیمت تھی۔ ان کا جرم ان کی دولت نہیں تھی، بلکہ ان کا بھول جانا تھا، اس ذات کو بھول جانا جس نے یہ سب کچھ عطا کیا تھا۔ ایک بات صاف ہے، وہ اپنی دولت سے تباہ نہیں ہوئے، وہ اپنے غرور سے تباہ ہوئے۔ صبح کی کہانی صرف ماضی کا کوئی قصہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی وارننگ ہے جو ہر دور کے لیے ہے، اور یہ ہمیں ایک بنیادی سوال پوچھنے پر مجبور کرتی ہے۔ قوموں کو اصل میں کون سی چیز تباہ کرتی ہے؟ غربت اور وسائل کی کمی، یا پھر تکبر اور غرور کی زیادتی؟